ناول حصار یار رائٹر بائی رابعہ خان قسط نمبر 6۔ نڈھال سی عمل نے سارے شاپنگ بیگز کو ایک جانب صوفے پر ڈالے اور پھر خود بھی صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ آج کے طویل چکرنے سے تھکا دیا تھا۔ بی جان نے بھی ہاتھ میں پکڑے بیگز ایک جانب رکھے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی صوفے پر بیٹھی۔ بی جان پلیز مجھے چائے پلوا دیں۔ ایسی سخت سردی اور تھکاوٹ میں سے چائے کی شدید طلب ہوئی تو بی جان نے سر ہلا کر نورہ کو آواز دی۔ تھکا دیا آج کی شاپنگ نے تو بی جان۔ اس نے چادر اتار کر رکھی اور دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیتی پیر اوپر کر کے بیٹھی۔ ہاں تھکا تو دیا مگر شکر کہ بازار کا کام پورا ہو گیا۔ اب بار بار جانے کی جھنجھٹ سے جان چھوٹی۔ ویسے بھی زمان کہہ رہے تھے کہ مہمان آنے والے ہیں اور ان سے پہلے ساری تیاریاں نپٹانی ہیں۔ شکر آج یہ بھی ہو گیا۔ اس نے تھکا سر صوفے کی پشت پر ڈالا۔ مہمان کب تک آئیں گے؟ نورہ سے چائے لیتے اس نے پوچھا تو بی جان نے چائے کا گھونٹ بھرتے اسے دیکھا۔ بس ایک دو دن میں دو دراز کے مہمان تو آتے ہی ہوں گے۔ مجھے گرم بستر وغیرہ بھی نکلوانے ہیں اور کمروں کی صفائی بھی کروانی ہے۔ یا خدا کتنے کام ہیں! ایک تو تھکاوٹ، اوپر سے اتنے کاموں کا سن کر مزید تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی۔ کل سے کریں گے بی جان، آج تو رہنے دیں۔ آج ہوگا بھی نہیں، مغرب ہو گئی اور رات کا وقت ہے، صبح ہی کراؤں گی سارے کام ملازموں سے۔ گرم گرم چائے ان کی ساری سردی کو ختم کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کپ سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر اٹھی اور اپنی ساری شاپنگ اٹھائے کمرے میں چلی آئیں۔ پہلے وضو بنا کر نماز پڑھی اور پھر شاپنگ بیگز میں سے ایک چھوٹا سا خاکی بیگ نکالا۔ اس کے اندر 2 انگلیاں ڈال کر اس نے اندر موجود ایک نازک سی شیشی نکالی۔ شیشی میں بھرا سیال کاسنی رنگ کا تھا۔ اس نے ڈھکن ہٹا کر اپنی کلائی پر ہلکا سا سپرے کیا تو سارا کمرہ پل بھر کو خوشبو سے مہک اٹھا۔ اس نے سانس کے ساتھ خوشبو اندر اتاری۔ مغرب کے بعد کی نیلاہٹ کمرے کے باہر بکھری تھی اور اس کے کمرے کی مدھم زرد بتیاں روشن تھیں۔ ایسے میں اس خوشبو کا کمرے کی فضا میں تحلیل ہونا اسے مزید خوابناک بنا رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے شیشی واپس اندر رکھی اور پھر ساتھ ہی ایک کی چین نکالا۔ اس پر بہت نازک سی باریک زنجیریں لٹک رہی تھیں اور ان زنجیروں کے اختتام پر جگہ جگہ چھوٹا سا W لکھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے بھی اندر ڈالا، پھر اپنی سائیڈز کی دراز میں چھوٹا سا بیگ رکھ کر دراز بند کر دیا۔ یہ اس نے بی جان کی نظر سے بچا کر ولی کے لیے خریدا تھا۔ وہ اسے تحفہ دینا چاہتی تھی، خوشبو کا تحفہ۔ خوابناک سا کمرہ اسے بلا وجہ ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ اس نے رات دیر تک ڈیرے پر رہ کر کاموں کو سمیٹا، پھر سنسان پڑے دالان سے اتر کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اگلے چند دنوں میں حویلی میں مصروف رہنے والا تھا، اسی لیے زمان احمد کے حکم پر اس نے سارے پچھلے کاموں کو بھی نپٹا دیا تھا۔ حویلی کی جانب بڑھتی اس کی گاڑی اندھیرے میں گھری ہوئی نظر آئی تھی۔ کچے راستوں پر سردی کے باعث پگڈنڈیاں بھی سنسان پڑی تھیں۔ دفتن اس نے گاڑی کو بریک لگایا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھتے ہی کھیتوں میں گھسا ہے۔ اس کے ابرو سکڑے۔ آس پاس باریک بینی سے دیکھتا چل پل جانچتا رہا، مگر جب اسے کچھ دوبارہ محسوس نہیں ہوا تو کار آگے بڑھا دی۔ شاید اس کا وہم ہو۔ قریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ حویلی کے سامنے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ اندر لاؤنج سے لڑکیوں کے تالیاں بجانے اور گانا گانے کی آوازیں باہر لان تک اسے سنائی دی۔ اس نے کوفہ سے سر جھٹکا اور پھر جو دروازہ اس کے کمرے کا لان کی پچھلی جانب کھلتا تھا اسے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ یہ دروازہ اس نے بہت بعد میں بنوایا تھا، بیک ڈور، جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی توقع کے عین مطابق اس کی ضرورت بنتا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور چابیاں، موبائل اور چشمہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر جیسے ہی موڑا اس کے قدم رک گئے۔ 1 سیکنڈ لگا تھا اسے تبدیلی بھانپنے میں۔ ایک چھوٹے سے خاکی بیگ کے اوپر امل نام کی چٹ لگی تھی۔ اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ کر اس پیکٹ کو اٹھایا اور پھر 2 انگلیاں ڈال کر اندر موجود نازک سی شیشی باہر نکالی۔ اس کے ابرو سکڑے۔ پرفیوم سپرے کیے بغیر اس نے ٹیبل پر رکھا اور اندر کچھ اور بھی بج رہا تھا۔ پھر اپنی ہتھیلی پر اس نے جیسے ہی خاکی پیکٹ الٹایا، ایک کی چین اس کے ہتھیلی پر پھسل کر آ گرا۔ وہ ایک قدیم طرز کا کوئی لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر تھا جس کے نیچے بہت سی باریک زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ان زنجیروں کے آخری سرے پر بہت سے چھوٹے W بنے تھے۔ اس لیے ایک گہرا سانس لے کر دونوں چیزوں کو دوبارہ سے پیکٹ کے اندر ڈالا، پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ باہر لاؤنج میں آج لڑکیوں کا جم غفیر تھا۔ جیسے جیسے تاریخ نزدیک آتی جا رہی تھی، ڈھولکی میں لڑکیوں کا اضافہ بھی ہوتا جا رہا تھا۔ امل نے آج گہرے قطعی رنگ میں سلک کی لمبی قمیض پہن رکھی تھی جس کی آستینیں ہتھیلیوں تک چوڑیوں کے ساتھ آتی تھیں۔ نیچے قمیض سے ذرا ہلکے رنگ کا چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ بھی سلک ہی کا ایک کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ ہاں، بالوں کو اس نے عادت کے برخلاف آج فرنچ چوٹی میں گوندھا تھا اور گول گول کے سکے جتنی سلور بالیاں پہنے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اسے بی جان نے کچن سے آواز دی تو وہ لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔
अमल बेटे जाओ बराबर हवेली से नाजो और अर्जुमंद भाभी को बुला लो। मुझे देखो याद ही नहीं रहा इन्हें आज की ढोलकी का बोलना। तुम जाओ और नूरा को अपने साथ लेती जाना। उन्होंने इसे कहकर पीछे दम पर पकती चाय को देखा और कामों में फिर से मसरूफ हो गई। वो नूरा को लिए लॉन में आई, अपना दुपट्टा दुरुस्त करके सर पर लिया, मगर वो सिल्क सिल्क का था, बार बार सर से ढलक जाता। वली जो कमरे का दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल रहा था, इसे दूसरी हवेली की जानिब बने दरवाजे के पास नूरा के साथ खड़े देखकर चौंका। इस वक्त दूसरी हवेली में इसे इसे अचनभा हुआ। वो अब दरमियानी दरवाज़ा पार किए दूसरी हवेली में दाखिल हो रही थी। इसने बखौर से जाते देखा और फिर वहीं खड़ा रहा। हवेली में हस्बे साबिक जर्द बत्तियां रोशन थी और सारी हवेली का अहाता किए हुए थी। वो दोनों पोर्च से गुजर कर लाउंज में आई। नफीस और नज़ीर दोनों बैठे टीवी देख रहे थे। आहट पर चौंक कर पीछे देखा और फिर नफीस को तो गोया करंट खाकर उठा। अमल तुम यहाँ आओ ना। नज़ीर भी उठ खड़ा हुआ था। अमल ने बेदारे से यहाँ वहाँ अर्जुमंद और नाजिया को ढूंढा। ये काबिल नफरत शख्स क्यों बैठा था यहाँ? वो दरअसल मैं ताई और नाजिया को बुलाने आई थी। कहाँ है वो दोनों? इसने नफीस को नज़रअंदाज करके नज़ीर से पूछा। माँ जी, नाजिस ने दोनों को आवाज़ें दी। आओ ना अमल बैठो। नफीस ने फिर पेशकश की थी। तो नो थैंक्स, बस अब नाजिर और चची को बुला दे, मैं इन्हें लेने आई हूँ। आज ढोलकी है और कल से भाजी और निसार भाई की रस्में शुरू हो जाएंगी, तो इनका वहाँ होना लाजमी है। आप ज़रा जल्दी बुला दें इन्हें। इसने रखाई से कहकर नफीस की जानिब देखा तो इसका चेहरा बुझ गया। अलबत्ता नाजिया ऊपर रेलिंग से झांकी थी। अमल, इसने चेहरा उठाया। चलो ना यार, बीजन बुला रही थी तो मैं भी और चच्ची को भी। नज़ीर माँ को कमरे में बुलाने गया था। अच्छा ना, मुझे तैयार तो हो लेने दो। आ जाओ ऊपर, पहले मैं तैयार हो जाऊँ फिर साथ ही चलेंगे। बेटा मुझे पता है तुम कितनी जल्दी तैयार होती हो। मैं ताई को लेकर जा रही, तुम आती रहना। इसने अर्जुमंद को जीनों से उतरते देखकर कहा। वो शायद नमाज पढ़ रही थी। इनका दुपट्टा अब तक चेहरे के गिर्द लिपटा था। चलें ताई, आ जाएं, और तुम भी आ जाना नाजिया, तैयार होकर दोबारा ना आना पड़े मुझे तुम्हारे लिए। इसने ताई को जैसे ही कंधों से थामा, उन्होंने इसका हाथ झटक दिया। अमल तोमल लॉन्ज में खड़ा नफीस और ऊपर से झांकती नाजिया भी हैरान रह गई, शिस्त रह गई। मैं खुद जा सकती हूँ, तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आइंदा मेरे घर में आओ तो ये जो कील कांटी लगा कर तुम आती हो ना, इन्हें चादर से ढक कर आना। मुझे तुम्हारा ये आज़ाद रोये बिल्कुल नहीं पसंद। ये लड़कों का घर है। क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किस तरह दूसरों के घर जाया जाता है? एक सेकंड के लिए पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। अमल को लगा वो कभी हिल नहीं पाएगी। इसके अंदर एक साथ बहुत से आंसू जमा हुए। चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। ताई आप ऐसे बस बस, अब ज़्यादा बहानेबाजियों की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें तो समझ ही नहीं आता ये सब। सर झटक कर वो बाहर की जानिब भोली तो पत्थर हुई। अमल की आंख से आंसू टपक कर इसके कदमों में गिरा। नाजिया फौरन नीचे आई थी। अमल माँ जी का ये मतलब, मगर अब इसमें और सुनने की सकत नहीं थी। आंसू हाथ की पुश्त से साफ करती हुई भागती हुई बाहर निकलती चली गई। नूरा भी घबरा कर इसके पीछे भागी थी। क्या हो गया था माँ जी को? पहले तो अमल अमल कहते नहीं थकती थी। नफीस ने नासमझी से नाजिया को देखा तो इसे मुस्कुराकर कंधे झटके और लाइन में इजहार करती तैयार होने चली गई। वो जब दरवाजे से वापस पलटी तो आंसू रोकने की कोशिश में बुरी तरह हाँप रही थी। दुपट्टा ढलक कर हाथों पर गिरा था और आंखें आंखें सुर्ख मतोरम हो रही थी। दूर खड़ा वली बहुत बुरी तरह चौंका। वो क्यों रो रही थी? क्या नफीस ने कुछ? और सोचती इसके दांत जम गए, नजरें सपाट हो गई। नूरा अब खड़ी से संभाल रही थी, मगर अमल से संभलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसने कदम इसकी जाने बढ़ाया, फिर कुछ सोचता रुक गया। यूं उसके पास जाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। वो बेबसी से बालों में हाथ फेर कर वहीं खड़ा रह गया। अमल अब गहरे गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करके अंदर की जानिब जा रही थी। वो वहीं खड़ा रहा जब तक वो अंदर दाखिल ना हो गई तब तक। अमल अमल जमान इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो जैसे झटका खा कर उठी। वनी कपड़ों के साथ बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। दुपट्टा भी एक जानिब गिरा हुआ था। आंखें ज़रूर कर सूजी हुई थी। इसने जल्दी से चेहरे पर हाथ फिरा और बेड पर आधा नीचे को झूलता हुआ दुपट्टा उठाकर गले में डाला। जमान ने इसके कमरे की लाइट बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट जलाई तो सारा कमरा गोया रोशनी में नहा गया। इसने बेसख्त आंखें चुंधियाई। क्या हो गया मेरी बेटी को? ज़मानी कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम कमरे में चली आई। क्या हुआ है? कोई बात हो गई है क्या? किसने कुछ कहा है? वो इसके साथ बेड पर आ बैठे। वो जल्दी से मुस्कुराए, फिर इन्हें देखा। नहीं आगा जान, बस वाकई तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, अजीब लग रहा था तो मैं आ गई कमरे में। अच्छा, उन्होंने समझ कर सर हिलाया। बस सामिया को ही दावत देनी थी तुमने? और कोई दोस्त है तुम्हारी जो रह गई हो? नहीं, बस सामिया ही थी, बस एक दोस्त। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे देखा तो मुस्कुरा भी ना सकी। बस एक ही दोस्त है मेरी, और हैं लेकिन इनसे कोई रिश्ता नहीं है, इसने कहा तो आवाज़ कमज़ोर थी।
مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن جب تم ڈھولکی کے لیے تیار ہو رہی تھی تو تب میں نے تمہیں بہت چہکتے ہوئے دیکھا تھا۔ بی جان میں کون سی بالیاں پہنوں؟ بی جان یہ سب ٹھیک رہے گا، بی جان یہ، بی جان وہ، پھر ایک دم سے کہیں میری بیٹی کو نظر تو نہیں لگ گئی؟ وہ آخر میں شفقت سے مسکرایا تو اس کا دل چاہ رہا تھا دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے، مگر پھر مسکرا تو اس نے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں آئی نمی کو ضبط کے وہ باوجود وہ نہیں روک پائی تھی۔ آپ کی ہی لگی ہوگی نظر مجھے، آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ یہ کتھائی والا سوٹ نہ پہنوں کیونکہ میں اسے بہت پیاری لگوں گی، دیکھیں اب طبیعت خراب ہو گئی ہے میری۔ ہو بھی سکتا ہے میری نظر لگی ہو، یہ رنگ واقعی بہت جچ رہا ہے تم پر میری پری، دھیان رکھا کرو اپنا، اب آرام کرو، میں گرم دودھ بھجواتا ہوں نورا کے ہاتھ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے رکے ہوئے آنسوں کو بہنے دیا، دل بے تحاشا بھاری ہو رہا تھا اور چہرہ چہرہ وہ باتیں یاد کر کے پھر سے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اسے کچھ دن پہلے نگار بیگم کا خشک رویہ بھی یاد آیا، کیا ہو گیا تھا ایسا؟ کیا اس سے کچھ غلط ہو گیا؟ لیکن کیا اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پھر کون سی ایسی بات تھی جس پر وہ دونوں اس طرح سے برتاؤ کر رہی تھی؟ آنسو خشک ہو چکے تھے اور اب اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ ولی نے نماز پڑھ کر جائے نماز سمیٹا، ایسی نماز پڑھ کر تو دل پر اور بوجھ بڑھ جایا کرتا تھا جو بے روح ہوا کرتی تھی۔ اس نے بیزارے سے جائے نماز صوفے پر ڈالا، پھر میکانکی انداز میں سنگھار میز کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ خاکی پیکٹ اب تک ویسے ہی پڑا تھا۔ اس نے شیشی نکال کر اسپرے کیا تو چند لمحوں میں خوشبو نے سارے کمرے کا احاطہ کیا۔ اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا، عجیب سی گھٹن بڑھنے لگی تھی کمرے میں، اکتا کر باہر نکل آیا۔ رات کے اس ٹھنڈے پہر حویلی سنسان پڑی تھی، مہمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے اور گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ اس نے قدم لان کی جانب پھیرے، داخلی دروازے کے آگے بنے 2 اسٹیپس پر وہ بیٹھی تھی، اس کی سیاہ چٹیاں جھک کر ٹائلز کو چھو رہی تھی، دوپٹہ کندھے پر لیے اس نے وہی کتھائی سوٹ پہن رکھا تھا۔ ولی اس کے ساتھ آ رکا۔ اتنی ٹھنڈ میں رات کے اس وقت کیا کر رہی ہیں آپ؟ بہت آہستہ سے پوچھا۔ ٹھنڈے زینوں پر بیٹھی لڑکی نے چونک کر چہرہ اٹھایا اور اونچے سے لڑکی کو دیکھا۔ لڑکا فکر مندی سے چہرہ اس کی جانب جھکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنی ٹھنڈ میں کیوں بیٹھی ہیں یہاں؟ ویسے تو بڑی سمجھدار ہیں آپ، ذرا سی غفلت برتنے پر لوگوں کو بڑا ڈانٹتی ہیں اور اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی ٹھنڈ میں کیا یہاں جمنا ہے آپ نے؟ امل جو اسے دیکھ رہی تھی پل بھر میں خفا ہوئی اور نظروں کو سامنے پھیرا۔ دھند میں لپٹا سارا لان گویا دھندلا گیا تھا، باقی رہ گئے تھے 2 مجسمے۔ لڑکی خفا سے سامنے دیکھ رہی تو لڑکا بس ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مجھے ڈسٹرب مت کریں آپ، مجھے لگتا ہے آپ آلریڈی ڈسٹرب ہیں، مجھے مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایسا لگتا ہے تو کیوں میرا سر کھا رہے ہیں؟ جائیں، آپ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے نا، تو میرے لیے بھی پریشان نہ ہو، میں ٹھنڈ میں جموں یا پھر دوزخ میں جلوں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس نے چڑھ کر کہا تو ولی نے چہرہ ذرا آگے کو کیا۔ اس کی خفا سی آنکھیں لان پر جمی تھیں اور ان آنکھوں میں کچھ چمک رہا تھا، شاید آنسو یا شاید کچھ اور۔ آپ تو سچ مچ غصے میں ہیں، ظاہر ہے رات کے اس پہر میں مذاق تو ہرگز نہیں کروں گی، تڑق کر کہا۔ کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا آپ کے؟ اس نے سنجیدہ ہو کر کہا تو اس نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ کوئی کچھ کہے اور اس عمل سے بچ جائے گا، ایسا بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اب آپ میرا مزید دماغ مت گھمائیں اور پلیز اکیلا آپ مجھے چھوڑ دیں۔ چھوڑ دوں اکیلا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ سامنے دیکھتی لڑکی کو لگا کہ لڑکا مسکرایا تھا۔ اس نے ضبط سے گہرا سانس لے کر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے مسئلے نہیں سلجھا سکتی، یا پھر مجھ میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ میں خود کو سنبھال سکوں؟ بولیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کب کہا کہ آپ خود کو نہیں سنبھال سکتی؟ میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ رہ لیں گی میرے بغیر؟ جی رہ لوں گی آپ کے بغیر، ویسے بھی آپ ہوں یا نہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مجھے اکیلے ہی رونا ہے، اکیلے ہی سہنا ہے، تو آپ کی کوئی ضرورت ہے بھی نہیں مجھے، جا سکتے ہیں آپ۔ لڑکی نے تلخی سے کہہ کر سر جھٹکا تھا۔ آنسیں صاف نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا حق نہیں رکھتا میں، ہاں آنسو دینے والوں کی چمڑی ادھیڑ سکتا ہوں۔ بتائیں کس نے رلایا ہے آپ کو؟ میں نے کب کہا کہ میں رو رہی ہوں؟ اس نے بہت سے آنسو اندر اتار کر چہرہ اٹھایا تو ولی مسکرایا۔ اف، کیوں مسکراتا تھا وہ ایسے؟ امل کو لگتا تھا وہ پگھل جائے گی۔ کہا تو میں نے بھی نہیں ہے، رونے کی بات تو آپ نے کی تھی۔ ویسے بھی جو آنسو باہر نہیں اندر گرتے ہیں وہ آنکھوں کو سرخ کر جایا کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی آنکھیں اس وقت کیسا منظر پیش کر رہی ہیں؟ وہ پلکیں چپکاتی اٹھی تھی، سلک کی قمیض پھسل کر پیروں سے ذرا اوپر تک گر پڑی، سلور کی سکوں والی بالیاں ہلکورے لینے لگی تھی۔ ولی نے اس کی حشر سامانیوں سے نگاہ چرائی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے میری آنکھیں، کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے شہد رنگ آنکھیں اس پر جمائی تو ولی ہلکا سا ہنس دیا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تو جسٹ ایک بات کہی تھی، کیا واقعی آپ نے اپنے اندر آنسو اتارے ہیں؟ اف، امل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، یہ لڑکا نہ اب مار کھائے گا اس سے۔
वली बहुत शुक्रिया मेरा सारा मूड गारत करने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपकी मदद का। मैं 2 घड़ी ठीक से यहाँ बैठ भी ना सकी। भाड़ में जाएँ आप और आपकी हमदर्दी। रो क्यों रही थी आप? वली को बहुत संजीदा आवाज़ ने इसके कदमों को रोक लिया था। इसने पलटकर इसका चेहरा देखा और बहुत गौर से इसका चेहरा जाँच रहा था। कब रो रही थी मैं? अमल मैं पूछ रहा हूँ कि हवेली से आने के बाद क्यों रो रही थी आप? किसी ने कहा है कुछ आपसे? और जब वो ऐसे देखता था तो लगता था सब जान ही लेगा। वो ताई ने बहुत बुरी तरह बात की मुझसे, आहिस्ता से कहा तो वली ने इसके झुके सिर को अफ़सोस से देखा। इंसान कभी नहीं बदला करते, कभी नहीं। तो इसमें रोने की क्या बात थी? बहुत नरम इस्तफ़सार किया। उन्होंने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की वली, कभी भी नहीं। उन्होंने मुझे बहुत गलत कहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या जवाब दूँ, इसीलिए इसीलिए आप रोने लग गईं। इसने इसकी बात काटी तो इसका सर कुछ और झुक गया। जाएँ अपने कमरे में, और आइंदा अगर कोई आपसे ऐसी बात करे तो समझा करें कि आगे वली है और इन्हें सीधा कर दिया करें। जैसी खुश अखलाक़ी के साथ मुझसे पेश आती हैं, इनके साथ भी तरह पेश आएँ। सच बता रहा हूँ, आइंदा भूले से भी बात नहीं करेंगे आपके सामने। वो एकदम ज़ोर से हँस पड़ी थी और वल्ली से देखता मुस्कुराया। आपको बुरा लगता है मेरा ऐसे बात करना? अब कि हमारी लड़की आसमान पर दमकते चाँद की माने चमक रही थी। नहीं जी, मैं घंटों-घंटों एन्जॉय करता हूँ इन इज़्ज़तदार लम्हात को। वो और हँस दी। आइंदा ख़्याल रखूँगी, इसने मुस्कुराहट दबाकर चेहरा उठाया। वो इससे लंबा था। चलें, मैं कोशिश करूँगा यकीन करने की इस बात पर। आप जाएँ अपने कमरे में, ठंड बहुत बढ़ गई है बाहर। इसने हाथों को लपेटते हुए कहा तो अम्मल को सर्दी का एहसास हुआ। वली की मौजूदगी ने गोया हर शय पर पर्दा डाल दिया था। हर शय पस मंज़र में चली गई थी। क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? इसने इसे अपनी आँखों में कैद करते हुए सोचा, फिर सँभली। आप भी जाएँ कमरे में, बाहर बहुत ठंड हो रही है। फिर पलट गई। वो वहीं खड़ा इसे देखता रहा और फिर इसके कमरे के पार गुम हो जाने के बाद अपने कमरे में चला आया। कथई जोड़ी वाली लड़की चली गई थी, मगर वो इससे इसे भी अपने साथ ले गई थी। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा बंद किया और फिर राइटिंग टेबल तक आते इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे तोहफे पर पड़ी तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। कमरे में अब तक परफ्यूम की खुशबू रची बसी थी। दूसरी जानिब वो मुस्कुराते ही बिस्तर पर लेटी इसके जवाबात से महजूज हो रही थी। थोड़ी देर पहले वली तंगी का शैबा तक आसपास न था नहीं था। इसे खुद पर गुस्सा भी आया। अगर ताई ने इसे बोल भी दिया था तो इससे कम अज़ कम यूँ रोकर नहीं भागना चाहिए था। इसे पूछना चाहिए था कि वो ऐसे क्यों कर रही थी। कोई वजह तो होगी इनके इस रवैये की, कुछ तो होगा ना। आइंदा वो कभी इस तरह से भाग कर नहीं आएगी। इसने इसने जब कुछ किया ही नहीं था तो डरना कैसा? समझ कर पुरसकून होती वो अब करवट लेकर लेटी तो वली क्षण से इसके सामने आया। एक मसले से तो जान बच गई थी, मगर अब वो इससे कैसे बचेगी? वो जब इसे सारी रात जगाने वाला था, इसका वो क्या करेगी? क्या पता वो भी जाग रहा हो और हो सकता है वो भी मुझे याद। इस सोच पर वो बेकल होकर बिस्तर पर उठ बैठी। उफ़! खफ़त से आंखें ज़ोर से मींची। नहीं, ऐसा नहीं सोचते अमल, बुरी बात। मगर इसे अपना चेहरा कानों की लौं तक तपता महसूस हुआ। इसे पता था, बगैर देखे पता था कि वो बलिश कर रही है। उफ़ नहीं! इसने हाथों से चेहरा छुपाया और सर ज़ोर-ज़ोर से नफ़े में हिलाया। नीचे मुस्कुराकर सर झटकता राइटिंग टेबल के सामने लगी कुर्सी खींचकर बैठा। फिर सामने रखा एक सुर्ख़ जिल्द वाला फ़ोल्डर खोल लिया। नूराबाद वाली ज़री ज़मीन के कागज़ात। इसने गहरा साँस लेकर असगर को फ़ोन किया और फिर चंद लम्हे कुछ सोचता दूसरी जानिब जाती घंटी को सुनता रहा। करीबन तीसरी घंटी पर फ़ोन उठाया गया तो इसे असगर की मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई दी। कहो वली। असगर, मैं एक मसले में फँस गया हूँ। इसने हाथ में पकड़ा कलम घुमाते हुए कहा तो दूसरी जानिब असगर मुतवज्जो हुआ। कैसा मसला? इसकी आवाज़ एयरपेस में उभरी तो चंद पल सोचता फिर बोला, आपका दुश्मन आपसे ताकतवर हो और ताल्लुकात भी रखता हो, हाल फिलहाल पावर सेट का मालिक भी हो और इसके पास आप पर हमला करने का ठोस जवाब भी होगा, तब भी वो खामोश रहे, तो ऐसी खामोशी को क्या समझना चाहिए? दूसरी तरफ असगर ने गहरा सांस लिया। इसका मतलब है कि आपका दुश्मन आपकी किसी ऐसी कमज़ोरी की तलाश में है जिसको जान लेने के बाद आपको इसके हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। वो इंतज़ार कर रहा है सही वक़्त का, तुम्हें ऐसी जगह ज़रब लगाने का जहाँ पर ज़ख़म लगने के बाद तुम कभी भी सँभल नहीं पाओगे। मल्ली तल्ख़ी से मुस्कराया था। और अगर मुझे ऐसी कोई कमज़ोरी नज़र ना आ रही हो तो इसका मतलब क्या होगा? ये गलतफ़हमी है तुम्हारी वली कि तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है कोई। तुम्हारी मैं मेरे वीक पॉइंट्स जानता हूँ असगर, और जहाँ तक मुझे इल्म है वो भी इन सब से वाकिफ़ है तो क्या कोई खोज रहा है तुम्हें? असगर ने तेज़ी से इसकी बात काटी तो इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और तुम आराम से बैठे हो। दूसरी जानिब वो जैसे बरहम हुआ था, बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। इसने कंधे उचकाए। ऐसे में ऐसे में प्रैंक करना मेरी आदत नहीं है। असकर, जानती हो तुम, और मेरी ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं।
कमज़ोरी होती है वली सब की होती है। आगे वाले ने फिर से इसकी बात काटी थी। मुझे एक बात परेशान कर रही है। वो क्या ढूंढना चाह रहा है? मेरा माजी इसके सामने खुली किताब की तरह है। वो ये तक जानता है कि मैं किसकी औलाद हूँ, इसे सब मालूम है इसका सब कुछ, लेकिन वो खामोश बैठा हुआ है और मुझे इसकी खामोशी हरगिज़ भी हजम नहीं हो रही। तुम्हारी कमज़ोरी है वली, लेकिन तुम नहीं जानते इसे। इसे इसका लहजा बहुत अजीब सा लगा था। पल भर को वो सीधा हो बैठा। क्या कहना चाह रहे हो तुम? इसके अब्रू सिकुड़ गए थे और पेशानी के बुलों में इजाफा हो गया। अगर मैं ये बात एक सेकंड में समझ सकता हूँ वली, तो तुम भी समझ सकते हो, और वो भी जो तुम्हारे पीछे है। इसका सारा वजूद एक पल में सनसना उठा। दूसरी जानिब अपने कमरे की तरफ बढ़ते हाशिम के पैर निगार बेगम की आवाज़ पर जम से गए थे। वो पूरे का पूरा सख्त हो गया था। मैंने अपनी आंखों से अमल को उसके कमरे से निकलते देखा था। यकीन नहीं आता तो पूछना अपनी अर्जुमन चची से। अपने कमरे में बेखबरी से गुफ्तगू करती निगार और शादी और अमीना ने अध खुले दरवाजे के पार मौजूद शख्स को देखा ही नहीं था। फिर भी माँ जी बिला वजह कहती ना फिरना ये बातें तुम अब। भला कोई अच्छी बात है ये मुलाजिम के कमरे से घर की जवान जहान बेटी का निकलना? शादी की आवाज़ खामोश पड़ी। राहदरी में बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही थी। हाशिम का वजूद गोया पल भर को मुंजमद सा हो गया था। फिर वो किसी ख्वाब से जागा। इस पर हुआ इंकशाफ बहुत बड़ा था। वली और अमल, ओह खुदा, इसने सब पहले क्यों नहीं सोचा? इसके कदम पीछे की जानिब जा रहे थे। अगर ये सब सच निकला तो वली अहमद की गर्दन की सबसे नाजुक रग इसके हाथ के नीचे थी। वो उल्टे कदमों अपने कमरे की जानिब मुड़ा था। इंसान के पास हमेशा खोने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर होता है वली। तुम्हें लगा था कि कोई रिश्ता तो है नहीं तुम्हारा, फिर कोई कैसे तुम्हारी गर्दन मरोड़ सकता है? मगर तुम गलत थे। तुम्हारे पास तो तुम्हारी वो परी है जिसके तुमने अपने साय से भी बहुत दूर रखा हुआ है। इसकी नज़र जैसे ड्रेसिंग टेबल पर रखी शीशी पर साकित हो गई थी। वो क्यों भूल गया था इसे? वो कैसे फरामोश कर सकता था इसे? ओ खुदाया! इसे अपने सर पर सारा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ था। ये बात मैंने कभी किसी से नहीं की। इसकी आवाज़ किसी खाई से आ रही थी। ज़रूरी नहीं कि तुम खामोश हो तो वो भी खामोश रही हो सकता है इसने किसी से इस बात को डिस्कस किया हो। अगर ऐसा है ना वली, तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। दूसरी जानिब वो परेशान हुआ था। अगर वो इस जंग का हिस्सा बनी तो इसके पास सिवाय दुखों की, बदनामियों की और रुसवाई के कुछ भी नहीं आएगा। इससे दूर रहो वली, इसे खुद से दूर कर दो। इसे झड़को, डांटो, सख्ती से पेश आओ, जो करना है करो, लेकिन इसे करीब मत आने दो। वो तो गोया बर्फ़ बन गया था। इसने गलती कर दी, इसने देर कर दी। इसे लगा था कि वो अकेला है तो इसे कोई परवाह नहीं, लेकिन वो गलत था। इसकी बाजी इस पर उलट गई थी। सब गलत हो गया था, सब गलत हो रहा था। इसने फ़ोन रखा और चाबियाँ ड्रेसिंग टेबल से झपटता बाहर की जानिब दौड़ा। सख्त सर्दी में भी इसकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था। इसने दौड़कर लॉन अबूर किया, फिर पथरीली रविश पर खड़ी कार में बैठकर गाड़ी जन से आगे बढ़ा ले गया। इसका तनफ़ुस तेज़ हो रहा था। आसपास भयानक सुरंग वाली रात फिर से फैल रही थी। वली अहमद वहीं जा खड़ा हुआ जहाँ से चला था। वो मलून था। कैसे कैसे भूल गया वो ये। इसकी गाड़ी की रफ्तार हर गुजरते पल बढ़ती जा रही थी। एक कब्रिस्तान के बाहर इसने गाड़ी को ब्रेक लगाया, फिर कब्रिस्तान के अंदर दौड़ा। लकड़ी का छोटा गेट हवा से झूलकर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रहा था। दूर दूर तक स्याही में डूबी कब्रें ही कब्रें थीं। इतनी तारीख थी कि इसे बार बार आंखें झपका कर देखना पड़ा। कुछ देर बाद वो इसे एक कब्र के पास दुकड़ों बैठा नजर आ गया। हाँ, वो करम ही था। वही करम जो इसे चंद रोज कबल मिला था। वही करम जिसने इसने अपना अक्स देखा था। इसने आहट भरा चेहरा घुटनों से उठाकर इसे देखा, फिर तलखी से मुस्कुराया। मुझे पता था आप आएंगे वली सरकार। वो इस अंधेरे में बेसुर्ख आंखों को देख सकता था। इस बच्चे को, क्या नाम है इसका? जो भी है, मैं इसे लेकर जाना चाहता हूँ अपने साथ। जमान डेरे पर बहुत से काम होते हैं, इसका इन कामों को सीख लेना ज़रूरी है। हाशिम के साथ मिलकर वो काम सीख जाएगा। और फिर अब तो खासा बड़ा हो गया है वो। कोई एतराज़ तो नहीं तुम्हें? हुसैन अपने अजली दबंग अंदाज में गोया हुए तो जमान ने अचनपे से इसका चेहरा देखा। वो वली को क्यों ले जाना चाहते थे अपने साथ? एक वक्त था जब वो इसे इस हवेली से बाहर फेंकने का कह रहे थे, और अब इनकी हैरत बजाती। और भाई का एहतराम भी लाजिम था, मगर वली को इनके हवाले नहीं कर सकते थे, हर किस भी नहीं। भाजी आप लेकिन आप क्यों ले जाना चाहते हैं इसे अपने साथ? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात को। हुसैन ने ज़मान की हिचकिचाहट पर तेवरी चढ़ी। ज़रा आगे होकर इनकी आंखों में झांका। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है इसे मेरे साथ भेजने पर? ज़मान पल भर को गड़बड़ाए थे। मेरा मतलब है कि वो भी स्कूल में है और फिर आपके साथ डेरे में गया तो इसका बहुत नुकसान होगा। बहुत नुकसान होगा। रही इसके काम के सीखने की बात, तो मेरा डेरा है ना, वो किस काम आएगा? मैं इसे वहाँ काम सिखा दूंगा।
حسین کے ماتھوں کے بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں زمان، وہ بچہ میں نے سنا ہے کہ خاصا ذہین ہے اور اس کا دماغ بہت اچھا ہے۔ میں چند دن اپنے ڈیرے پر رکھ کر اسے جانچنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں۔ یہ اس کے مستقبل کا سوال ہے، ذرا سوچو۔ مگر زمان اس وقت کچھ بھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ وہ کسی بھی صورت اسے ولی کو اس کے ساتھ نہیں بھیج سکتے تھے، سب کچھ ایک طرف، مگر وہ اپنے بھاجی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ ولی کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں ولی سے پوچھ کر جواب دوں گا آپ کو، اگر وہ راضی ہوا تو بھلے آپ لے جائیے گا، اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کی اس شرط پر حسین بے چتاب کھا کر چلے گئے تو مگر جاتے جاتے انہیں لان کی جانب کھڑا 14 سالہ دبلا پتلا سا ولی نظر آیا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر وہ ایسی مسکراہٹ تھی کہ ولی کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی، اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہاں آؤ، ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تو ولی میکان کے انداز میں کھینچا چلا آیا۔ اس کی نسواری آنکھیں خوف زدہ تھیں، سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ شام میں سے زمان نے بلا کر پوچھا تو اس کے جواب پر وہ چند لمحوں کے لیے گنگ رہ گئے۔ میں جانا چاہتا ہوں، مگر کیوں؟ زمان شدید حیران تھے۔ بس میں جانا چاہتا ہوں سردار بابا، ہو سکتا ہے اس سب کے بعد میری ذات سکون میں آ جائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ سب نہ ہو جو 14 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس کے اندر بہت آس جڑ گئی تھی۔ حسین کے کہے گئے لفظوں کی باز گشت اس کے ذہن میں اب تک تازی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر جانا چاہتے تو جاؤ، مگر ولی احمد بہت محتاط رہنا۔ ٹھیک، انہوں نے اسے تنبیہ کی تو اس نے کمزور سا سر ہلا دیا، اور تب سے اس کے سب کا آغاز ہوا جس نے ولی کی ذات کو توڑ کر رکھ دیا تھا اندر تک۔ وہ حسین کے ڈرائیور کے ساتھ ان کے ڈیرے کی جانب جا رہا تھا۔ آگے بیٹھا ڈرائیور گویا پتھر کا تھا، اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا، سپاٹ بے لچک چہرہ تھا وہ۔ اس نے پیچھے جھانکنے شیشے میں اس کا چہرہ دیکھا، پھر جھرجھری لے کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ان دونوں اس کی زندگی ویسے بھی عذاب کی ہوئی تھی۔ حویلی کے بچوں نے تو اسے بہتر تھا کسی ایسی جگہ رہ لیتا جہاں سے کوئی پریشان نہ کرتا، کوئی اس کو تانے اور دوسرے خرافات کا نشانہ نہ بناتا۔ یہی سوچ کر اسے گونا سکون ملا تھا۔ پھر ذہن حسین کی باتوں کی جانب بھٹکا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کے والدین کو جانتے تھے۔ اگر اسے بھی اس کے والدین مل گئے تو اس کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ کوئی اس کو پھر گالیاں نہیں دے گا، مٹی میں نہیں رولے گا۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک سنسان علاقے میں روکی تو وہ چونکا، پھر دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ سے باہر نکل آیا۔ سامنے ڈیرے کا چھوٹا سا دروازہ کھلا تھا۔ ڈرائیور نے اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا تو اس نے لڑکھڑاتے قدموں کو آگے بڑھا دیا۔ کہیں غلطی تو نہیں کر دی اس نے یہاں کر؟ اس کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا تھا اور دل آنے والے لمحات کو سوچ کر ہی رک جا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب سے خدشے آ رہے تھے، کہیں کچھ غلط تھا، اس نے غلطی کر دی۔ دل کو جکڑتے خوف نے اس کا چہرہ سفید کر دیا تھا، پھر بھی وہ من ہوتے قدموں کو گھسیٹتا آگے بڑھا۔ جیسے ہی لان کے درمیان پہنچا تو ڈرائیور نے اس کے ہاتھ پیچھے سے جکڑے اور وہ یکدم بری طرح چونکا۔ چھوڑو مجھے، حسین سرکار کہاں ہے؟ بلاؤ انہیں، چھوڑو مجھے۔ اس نے مذمت کی تو اس کا رخ چہرے والے نے اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا، اس کا رخسار سرخ ہو گیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑو، مجھے واپس جانا ہے گھر، مجھے گھر جانا ہے، چھوڑو مجھے سردار بابا، مجھے بچائیں، یہ مجھے مار دے گا۔ وہ چلا رہا تھا مگر ڈیرہ رات کی سیاہی میں خاموش تھا۔ اس شخص کی چیخیں پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ ڈرائیور نے اسے کباڑ خانے کے اندر پٹخا اور پھر اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگا دیا۔ اس کا سانس یکدم بند ہوا تھا۔ کباڑ خانے کے اندر عجیب سی انسانی گوشت اور خون کی بو پھیلی تھی۔ اس کا جی متلایا، اگر ایک دفعہ اور آواز نکلے تو یہیں سے زمین میں گاڑ دوں گا، دوبارہ کسی کو تمہاری ایک ہڈی بھی نہیں ملے گی، سمجھے؟ ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی تو بری طرح کھانستا ہوا زمین پر گرا۔ ہاتھوں کو مٹی پر رکھا اور گہرے سانس لینے لگا۔ بے یقینی اس قدر تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حسین سرکار کو بلاؤ، ہانپتے ہوئے اس نے کہا تو آگے والے نے اس کے چہرے پر لات ماری۔ وہ ایک جانب لڑکا، آنکھوں سے گرم آنسو بے اختیار پھسل رہے تھے۔ کوئی نہیں آئے گا یہاں، کسی کو یہاں کا نہیں پتا، تم مرو گے اور پھر یہاں سے نکلو گے، کیونکہ اس جگہ سے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا، اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کوئی بھی آج تک زندہ بچ کر نہیں گیا۔ اس کباڑ خانے میں انسانی گوشت کی بو تمہیں اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یہاں بہت سے انسان قتل ہو چکے ہیں، یہ کمرہ بہت سی جانوں کو ختم ہوتے دیکھ چکا ہے، اور اب تمہاری باری ہے۔ وہ ایک دم اٹھا تو اس نے بے اختیار اس کے پاؤں کو تھام لیا۔ خدا کے لیے مجھے لے کر جاؤ یہاں سے، مجھے واپس جانا ہے سردار بابا کے پاس، خدا کے لیے۔ دیکھو تمہاری بھی تو کوئی اولاد ہوگی نا، تم اس اولاد کا واسطہ ہے، مجھے نکالو یہاں سے۔ اس کے پاؤں کو تھامے زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس سے بلک بلک کر درخواست کر رہا تھا۔ دفتن آگے والوں نے پاؤں کو جھٹکا تو اس کا ہاتھ دور ہوا، پھر اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا بوٹ والا پاؤں رکھ کر دبایا۔ ایک
ایک دل روز چیخ اس کے منہ سے نکلی، اس کی انگلیاں اسے لگا اس کی انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس میں رونے کی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی آنسو اس کے چہرے سے لڑک لڑک کر کچی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ شخص آگے بڑھا تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا، اس کی انگلیاں سرخ ہو گئی تھیں اور بری طرح کچلی ہوئی لگتی تھی، اس کا پورا ہاتھ تکلیف کی شدید گرفت میں آ گیا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے اپنا کانپتا ہاتھ سیدھا کیا، درد اس قدر ہو رہا تھا کہ اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ اپنی آستین نے اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو خشک کیے، مگر پھر بھل بھل بہہ رہے تھے۔ یکایک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا، دروازہ لاک کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ ولی بے اختیار اٹھ کر دروازے کی جانب جب بھاگا، کچلا گیا ہاتھ مستقل کانپ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ہتھیار دانت میں لا گھمائے، مگر وہ مکفل تھا۔ کھولو دروازہ، باہر نکالو مجھے! اس کے جسم میں خوف کی ایک شدید لہر اتری تھی، پل بھر میں ہی اس کا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ پیچھے تاریک کباڑ خانہ ویسی ہی عجیب سی بو کے حصار میں تھا۔ اس نے خوف سے پلٹ کر پیچھے دیکھا، پھر زور زور سے دروازہ بجانے لگا، ساتھ ساتھ وہ چلا بھی رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خدا کے لیے دروازہ کھولو، کھولو دروازہ! آنسو خشک ہو چکے تھے، اب صرف ایک جواب دینے والا خوف تھا جس نے اسے اپنی پلیٹ میں لے لیا تھا۔ کانپتا ہاتھ درد کی شدت سے گویا پھٹنے لگا تھا۔ ذرا کھولو دروازہ، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، میرا اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، دروازہ کھولو! اس نے زور زور سے دروازہ پیٹا، آنسو اب پھر سے بہہ رہے تھے، اسی روانی سے کھولو دروازہ، کوئی نکالو مجھے یہاں سے! اسے لگا کہ اس کے جسم پر کچھ چل رہا ہے، اس نے بے ساختہ ساختہ خود پر سے اس مکروہ کیڑے کو ہٹایا، وہ انگلی جتنا لمبا سیاہ سا کوئی جانور تھا، اس نے اپنا ہاتھ زور زور سے جھٹکا تو کیڑا دور جا گرا۔ اس نے پھر دروازہ بجایا، مگر کوئی ہوتا تو کھولتا نہ کوئی تھا نہ آیا۔ اس کا گلا چیخ چیخ کر اب بیٹھنے لگا تھا، خوف سے کانپتا ملی سی کباڑ خانے میں بیٹھتا چلا گیا۔ شدید خوف، ہاتھ کے مستقل درد اور عجیب سی بو سے اس کا سر بے اختیار چکرانے لگا۔ یکدم کچھ ابل کر اس کے سامنے باہر نکلا، جھک کر کیا کرتا، ولی نڈھال ہوتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھ، اس کا لباس، سب کچھ گندا ہو گیا تھا، آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اس تیزی کے ساتھ اس نے قمیض سے ہاتھ رگڑ کر صاف کیے، سارے کمرے میں بہت گندی بو پھیل گئی تھی۔ وہ نڈھال سا دروازے سے لگ کر بیٹھا رہا، ساتھ ساتھ بند مٹھی دروازے پر بھی مار لیتا، گلا بالکل خراب ہو گیا تھا چلانے کی وجہ سے۔ پھر وہ اٹھ کر دروازے تک سہارا لیتا، کمرے کی مقابل دیوار سے آ لگا۔ اکڑوں بیٹھ کر اس نے دونوں گھٹنوں کو سینے سے جما لیا، اور پھر خوف سے لرزتا وہیں بیٹھا رہا، اس کا پورا جسم پسینے میں بھرا زلزلوں کی زد میں تھا۔ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے تاریک رات تھی۔ حسین نے کروفر سے قدم کباڑ خانے کی جانب بڑھائے اور پھر دروازہ جیسے ہی کھولا، ایک بدبو کا سیلاب تھا جو اس کے نتنوں سے ٹکرایا، مگر اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس خوف سے لرزتے ولی کو دیکھا، ولی بھی چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اس قدر بے یقینی تھی کہ حسین پل بھر کو مسکرا دیا، پھر رال ٹپکاتے تیز دانتوں والے کتے کو اس کے سامنے کیا تو ولی کی آنکھیں بے یقینی سے گویا پھٹنے لگی، اس کی ناسمجھی سے پھیلی آنکھیں اب کے حسین پر جمی تھی۔ وہ یکایک اٹھ کھڑا ہوا، ریڑھ کی ہڈی میں ایک لہر سی گزری تھی، ایک خوفناک لہر، سارے جسم کو برف کر دینے والی لہر۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا تھا کہ خاموشی، بالکل خاموشی، تمہیں اس وفادار کے حوالے کر کے ختم کر باسود، دیکھو تم دیکھ کر کس قدر خوش ہے تمہیں دیکھ کر کس قدر خوش ہے میرا جانور۔ اس نے جھک کر کتے کے چمکتے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو ولی کی نظروں نے اس سے کتے تک سفر کیا۔ اس کے دانت بے حد نوکیلے تھے اور آنکھیں سیاہی میں چمک رہی تھی، اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں میں جمع ہوتے خون نے حسین کو جیسے محفوظ کر لیا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے حقیقت بتاؤ گے، مجھے میرے والدین کا بتاؤ گے، وہ سب بتاؤ گے جسے سننے کے لیے میں 14 سالوں سے مر رہا ہوں، لیکن تم… اس نے ایک پل کے لیے بھی کتے سے نظریں ہٹائے بغیر ساکت سا کہا تو حسین ہنس دیا، اس کی مکروہ ہنسی سے اس کے پورے جسم پر کیڑیاں چلنے لگیں۔ میں تمہیں وہ سب بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے تم اس وفادار سے بچ کر نکلنا۔ اگر تم زندہ بچ گئے ولی تو میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ اس نے جھک کر کتے کے گلے سے پٹا نکالا، پھر دروازہ بند کیا اور تب باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر سے اب دل دہلا لینے والی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، کتے کے بھونکنے کی، حملہ کرنے کی، چیرنے پھاڑنے کی، اور اس پوری رات وہ اس جانور سے لڑتا رہا۔ اس کے نوکیلے دانتوں نے اس کے جسم کو بے تحاشا زخمی کر دیا تھا، جو زخم اس پر آج بھی تازہ تھے، جنہیں وہ چاہ کر مٹا نہیں پایا تھا۔ اگلی صبح دیوار سے لگ کر بیٹھا ولی گویا برف بنا ہوا تھا، ایک کتا ایک جانب کو بے سود پڑا ہوا تھا۔
وہ تو جیسے اس کے ساتھ ہی مر گیا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، سرخ سی خشک ہاتھ میں پکڑا ٹوٹا کانچ اس زور سے پکڑ رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ سے خون کی چند بوندیں بہہ کر کچی زمین میں جذب ہونے لگی، مگر اس سے جیسے کسی درد کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ولی مر گیا تھا اسی رات اس کتے کے ساتھ۔ اگلے 3 دنوں تک وہ اس کباڑ خانے میں بھوکا پیاسا بنا رہا۔ حسین نے اسے یہاں مارنے لایا تھا مگر وہ زندہ بچ گیا تھا۔ وہ واقعی سخت جان واقع ہوا تھا۔ نہ کسی انکشاف نے اس کو ہلایا تھا اور نہ کسی جانور کی زخم کا اس نے دم دہایا تھا۔ وہ سروائیو کر رہا تھا سب کچھ، اور اس کے اندر اتنا برداشت کہاں سے آیا یہ تو اسے خود بھی نہیں معلوم۔ کئی روز وہ اس جگہ پر پڑا رہا، پھر اسے اٹھا کر ایک تاریک سرنگ میں ڈالا گیا۔ کئی روز کی بے خوابی اور کئی دن کا بھوکا ہونے کی وجہ سے وہ گویا مردہ ہو گیا تھا۔ اس میں کسی چیز کی ساکت باقی نہیں رہی تھی۔ سرنگ کے اوپر ٹرین کا راستہ تھا۔ وہ سرنگ کے ایک اندھیر حصے میں بنی تھی جس راہ سے سرنگ میں لا کر ڈالا گیا۔ اسی رات بہت تیز بارش ہوئی تھی، زور و شور سے بجلی کی کڑک اور گرج کے ساتھ۔ اوپر شور کرتا آسمان اور نیچے سرنگ میں پڑا بے سدھ ولی اسے پتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے، بس ابھی کچھ وقت وہ جان دے دے گا۔ اسی لیے کوئی بھی پس و پیش کے لیے خاموشی سے ایک جانب پڑا رہا۔ ان راتوں میں اس قدر موجود سب کچھ نکل لیا تھا، سب کچھ ولی احمد کو کھوکھلا ہو گیا تھا۔ یکایک اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ قدم اس کے قریب آ رہے تھے، بہت آہستگی سے، مگر اس میں چہرہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی جان ختم ہو رہی تھی۔ پھر کسی نے اسے سیدھا کیا۔ آسمان زور سے گرج رہا تھا، بجلی کی چمک نے ایک پل کو سب کچھ روشن کر دیا۔ کوئی اس پر جھکا، اس کا گلا دبایا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ حسین تھا، اس کا باپ، اس کا مجرم۔ اس کے اندر آواز نکالنے کی ہمت نہیں تھی، پھر بھی اس نے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مستقل پیر رگڑتا رہا مگر بے سود۔ اس کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اندھیرا ہی اندھیرا، پھر روشنی، پھر سفید اور سیاہ نقطے، نقطے ہی نقطے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ جھٹکے کھا رہا تھا۔ دھند میں لپٹی فجر اس کے پاس بکھرنے لگی۔ وہ سردار بابا کا ہاتھ تھا، مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ نیلی روشنی، گہرا جامنی آسمان، ہر سو پھیلا سکون۔ حسین نے پورا زور لگا کر اس کا گلا دبایا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگی جیسے موت کی طرف جاتے جاتے انسان کے حلق سے نکلتی ہیں۔ حسین کی پیشانی سے ٹپکتا پسینہ اس کے چہرے پر گرا۔ وہ خود بھی اسی پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ یکایک اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، وہ دم توڑنے لگی۔ مٹی کو رگڑتے رگڑتے پیر رکنے لگے۔ حسین کے ہاتھوں پر جمے اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ ولی احمد ختم ہو گیا۔ آسمان اب کے اتنا زور سے گر جا کہ سارا گاؤں لرز اٹھا، مر گیا تھا۔ پھر اس نے آواز سنی، خشک پتوں پر چلتے قدموں کی آواز، کسی کے دور جانے کی آواز، باہر تھمنے کی آواز، آسمان سے گرجنے کی آواز، بلیوں کے رونے کی آواز۔ وہ بارش تھمنے کی آواز، آسمان کی گرجنے کی آواز، بلیوں کے روکنے کی آواز۔ وہ مر گیا تھا تو پھر یہ سب کیسے محسوس کر رہا تھا؟ کیا وہ زندہ تھا؟ شاید وہ زندہ تھا، شاید مر گیا، شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، ایک بھیانک خواب۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی، پل کو بہت سا بوجھ گرا تھا اس برعکس اس نے پھر آنکھیں بند کی۔ آس پاس ڈاکٹر کھڑے تھے، ساتھ اس نے زمان کو بھی دیکھا۔ بی جان ایک جانب بیٹھی، اس کے چہرے پر انہوں نے کچھ چڑھا رکھا تھا، ہاتھوں میں بھی بہت ساری سوئیاں لگی تھی۔ اس نے آنکھیں موندی، پھر جب کھولی تو منظر وہی تھا۔ اس اسپتال کی مخصوص وہ اونچی پٹیالہ دیواروں پر ڈاکٹر کی آمد و رفت، اور آخرکار ولی احمد کو ہوش آ گیا تھا پورے 1.5 ماہ بعد۔ اس نے آنکھیں کھول کر اجنبی سے انداز میں اپنے پاس کھڑے ہو کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ شاید اس کے متعلق آپس میں بات کر رہے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولنے پر ایک ڈاکٹر اسے دیکھتا مسکراتا اس بار جھک کر کہنے لگا، اس سے الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نکاہت سے یہاں وہاں سردار بابا کو تلاشا، وہ بھی اس کے پاس ہی کھڑے ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے۔ پھر اسے آہستہ آہستہ اس ڈاکٹر کی بات سمجھ آنے لگی۔ تم ٹھیک ہو ولی؟ کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ نرم آواز میں اس کے قریب جھک کر کہتے اس ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ اس کے بیڈ کے ارد گرد کھڑے زمان اور ڈاکٹر نے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ گلے میں تکلیف ہونے لگی ہے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے
आंसू गुलाबी पड़ने लगे। इसकी आंखों से आंसू फिसले, नसवारी तकाज गुलाबी पड़ने लगे। इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इससे बात नहीं की जा रही थी। बहुत ज़ोर लगाएंगे, उसे तकलीफ़ हो रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी गला ख़राब है तुम्हारा, बट कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। तुम हूँ, चलो बहादुर बनो। डॉक्टर ने मुस्करा के इसके आंसू साफ किए तो इसने गर्दन एक तरफ को डाल दी। सख्त कमजोरी महसूस कर रहा था। ज़माने से करीब आए, इसका हाथ थामा, बुरी तरह कुचली गई उंगलियां पर पट्टी बंधी थी। इसके सर पर हाथ फेर कर इसे देखकर मुस्कुराया। इसकी इनकी आंखों में कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ था। शायद वो रो रहे थे। फिर इनकी आंखों से एक आंसू लुढ़क कर इसके हाथ पर गिरा। उन्होंने लब दांतों तले दबाकर बहुत जब्त किया। आंसू इनकी आंखों से तेजी के साथ बह रहे थे। वो इन्हें खाली खाली नजरों से देखता। इसे कुछ भी महसूस नहीं होता। मुझे लगा मैंने खो दिया तुम्हें। कुछ देर बाद वो गोया हुए तो आवाज़ आंसू से लरस रही थी। अब वो इन्हें क्या बता था कि वो तो वाकई इस वली को खो चुके थे। मुझे लगा मैंने गलती कर दी तुम्हें दूर भेजकर। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। इसका हाथ अपने माथे से लगाकर फुट फुट कर रो पड़े थे। इसकी दाएं आंख से आंसू फिसल कर तकिए में जज़ब हुआ। आंखों में गोया किचन सी भर गई। कुछ बोलने के लिए लब, वाकई तो आवाज़ लाने के लिए होंठ लरस कर रह गए। मैं नहीं छोड़ूंगा जिसने भी किया। तुम ठीक हो जाओ, मैंने इनकी खाल खींच लूँगा, मैं इनको सलाखों के पीछे सड़ाऊँगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, हमें बहुत से काम करने हैं एक साथ। आंसू खुश्क करके बोलते हुए जैसे सब कुछ तबाह कर देना चाहता था। इसने कुछ नहीं किया, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। ये इसकी जंग है, उस जंग में भी किसी को भी अपने साथ नहीं घसीटेगा, और अपने करीबी लोगों को तो कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। शाम हुई तो बीजान चली आई। इससे लिपट कर बहुत रोई, मगर वो नहीं रोया। इसे कोई चीज़ नहीं रुला रही थी। इसका अंदर बाहर सब सपाट हो गया था, बेहद बेहिसाब। इसके होश में आने की अगली शाम हुसैन इसके कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए, नरम मुस्कुराहट के साथ। इसके अंदर कुछ नहीं भरा, ना नफरत, ना गुस्सा, ना कोई इंतकामी जज्बा। ना जब नज़रें उठाकर इसका चेहरा देखो तो इनमें ठंडे गोश्त का तासुर था। इनकी आंखों में अब कुछ बाकी नहीं रहा था। वीरान, उजाड़, तबाह हुए शहर की सी हालत थी वहाँ। कैसे हुआ ये सब? वो फिक्रमंदी से ज़मान से इसकी बात का इस्तफसार कर रहा था। ज़मान ने काट खाने वाली नज़रों से इसका चेहरा देखा। मुझे किसी भी बेअदबी पर मत उकसाएं भाजी, और अभी के अभी इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से चले जाएं, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और इससे पहले मैं अपना जब्त खो दूँ। गेट लॉस्ट। वो आखिर में धाड़े थे। हुसैन के चेहरे पर नासमझी फैली। वली की तरफ चेहरा घुमाया। कि तुमने बताया नहीं कि वो मैं नहीं था? भाजी, मैंने कहा अभी कि अभी यहाँ से जाएं। अब के ज़मान चलाई थी इतनी ज़ोर से कि आवाज़ में खराश पड़ गई। आराम से ज़मान, पहले से तो पूछ लो। ज़मान ने एक कहर आलूद नज़र इन पर डालकर चेहरा वली की जानिब फेरा। वो इन्हें सपाट नज़रों से हुसैन को देख रहा था। फिर इसकी आवाज़ उभरी बैठी हुई ख़राब सी आवाज़। ये वो नहीं है। ज़मान धक से रह गया। चंद लम्हों के लिए सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। वो इसके करीब आए। मैंने कहा सरदार बाबा, ये वो नहीं है। इसने एक पल के लिए भी अपनी नज़र हुसैन की नज़रों से हटाए बगैर कहा। ज़मान यकदम पीछे हुए। इस और फिर बेदाग दामन वाला शख्स झटक कर कमरे से बाहर निकल गया। वो आज भी इतना ही उजला था जैसे हमेशा से सबकी नज़रों में रहा था। वली ने इसको मैला करने की कोशिश की भी नहीं थी। ज़मान ने इसे दोबारा इसके मुतालिक बात नहीं की। वो इसको समझते थे, मगर यूं इसके इस तरह से पीछे हटने पर वो क्या कर सकते थे? इसके साथ ज़बरदस्ती तो हरगिज़ भी नहीं। रात सर पर खड़ी हुई तो ज़मान इसके बेड के साथ लगे सोफे पर लेट गए। इनके सोते ही वो धीरे से बिस्तर से निकला, हाथ में लगा कैनोला नोच कर उतारा और वाशरूम की जाने बढ़ गया। वाशरूम में लगातार शावर चलाकर वो घंटों इस बहते पानी की धार तले खड़ा रहा, भीगता रहा। शावर से गिरते पानी में इसकी आंखों से बहता गर्म पानी भी शामिल हो रहा था। इसके कदम लड़खड़ाए तो इसने दीवार को थामा। बाल इसके माथे पर चिपक गए थे और अस्पताल का मुकम्मल तौर पर गीला हो चुका था।
ہاتھ کی طرح گاؤں مکمل طور پر گیلا ہو چکا تھا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اس پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ پھر وہ آہستہ سے نیچے بیٹھ کے یاد نہیں رہا کہ اس نے اس شاور کے نیچے کتنے گھنٹے گزارے، پھر اسے زمان نے وہاں سے اٹھایا۔ اس کے ذہن میں مٹی مٹی سی یادیں تھیں، کچھ پکی ہوئی سی، دوسرا گاؤن پہنا کر بستر پر لٹا رہے تھے۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے، جس سے بری طرح کانپ رہا تھا شدید بخار کی وجہ سے۔ اس کا سارا جسم گویا جل رہا تھا۔ پھر اگلے پورے مہینے وہ ہسپتال میں رہا۔ 1 مہینے بعد اس کو ڈسچارج کیا گیا تھا۔ وہ دوبارہ حویلی چلایا اپنے کمرے میں۔ زمان اور بی جانی سے بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑتی تھی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا۔ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ رات جب وہ اسے سونے کی تاکید کر کے جاتے تو شاور لیتے گھنٹوں بھیگتا رہتا، کبھی اپنے جسم کو ہذیان انداز میں صاف کرتا۔ وہ خود پر سے اس گندگی کو مٹانا چاہتا تھا جس سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح پانی میں بھیگ کر اپنا آپ صاف کرنا شاید واحد حل نظر آتا تھا۔ پھر اگلے 1.5-2 سال میں نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس قدر بری طرح لوٹا تھا کہ پڑھائی کرنا ناممکن سی بات تھی۔ اس کے لیے جب اس کی ذہنی حالت درست ہو، اس کو دوبارہ سے اسکول میں داخلہ دلوایا گیا۔ جب اس نے اسکول چھوڑا تو اس وقت 8ویں جماعت میں تھا۔ پھر اسے 9ویں جماعت میں داخلہ دلوایا گیا۔ وہ اسکول جانے لگا تو اس کا جسم وقت کے ساتھ مضبوط اور ٹھوس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ قد نکال رہا تھا، بڑا ہو رہا تھا، خوبصورت ہو رہا تھا، مگر خود کو آئینے میں دیکھ کر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سب خالی تھا، سب کچھ۔ اور پھر ایک دن جو ہوا اس نے سوچا بھی نہیں۔ قبرستان کا دروازہ ہوا سے اب تک ویسے ہی جھول کر عجیب سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ وہ آہستگی سے چل کر قبر کے کرم کے نزدیک آیا، پھر اس نے اس کے برابر میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ویران پڑے قبرستان میں گدھوں کی آواز نے منحوسیت کو کچھ اور سو کر دیا تھا۔ وہ میری سب سے پیاری بہن تھی، میری آپا شمسا، بہت خوبصورت، بہت مہربان، سب سے ممتاز ہیں، سب سے نمایاں۔ اس نے کہنا شروع کیا تو آواز آنسوؤں سے گیلی تھی، جیسے اوپر سے روتا رہا۔ انہوں نے میری آپا کو خراب کر دیا تھا۔ ولی نے آنکھیں بند کر لی، اس کی آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں۔ انہوں نے میری آپا کی عزت کو خراب کر دیا تھا۔ اور پھر وہ ٹھہرا۔ ولی کا سانس اب دور تک رکا ہوا تھا۔ پھر انہیں مار کر تاریک سرنگ میں پھینک گئے تھے۔ وہ لوگ قبرستان کی ساری قبروں سے مردوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ولی کے گلے میں درد سا ہونے لگا، جیسے آنسو روکنے پر ہوتا ہے، جیسے بہت کچھ اندر اتارنے پر ہوتا ہے۔ میں جب پہنچا تو وہاں خون ہی خون تھا۔ آپ کو 7 دفعہ چھرا مارا گیا تھا۔ اس جگہ اس نے اپنے گردے والی جگہ پر ہاتھ لگایا۔ مجھے لگا تھا وہ مر گئی ہیں، مگر وہ زندہ تھی۔ میں ان کے قریب بیٹھا۔ مجھے یاد ہے میری آپا کے ہاتھ میں خون میں لت پت تھے۔ انہیں ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو اس نے سیاہی میں اپنے ہاتھ سامنے کیے، پھر انہیں ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، گیلی آنکھیں مسلی میرے ان ہاتھوں کو تھاما تھا۔ پھر مجھے اپنے نزدیک کر کے کہا کہ اس نے جیسے کھینچ کر سانس لیا تھا۔ اسے بتانے میں بہت دشواری ہو رہی تھی کہ میں ان کا انتقام ضرور لوں، میں نے ان کے لیے لڑوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاشم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، پھر یہ سب۔ اور پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر قبر کی خشک مٹی پر ہاتھ پھیرا، دوسرا جیسے کچھ محسوس کرنا چاہتا ہو۔ وہ مر گئی ہیں۔ شاید اکرم کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا، اور میں نے انہیں لحد میں اتار دی، قسم کھائی تھی کہ میں ان کے دشمن کا سر کاٹ کر دوں گا، سو اس کی تلوار سے ذبح کر دوں گا۔ جانتے ہیں سرکار، اس نے پل بھر کو چہرہ پھیر کے اس جانب دیکھا۔ ولی سامنے دیکھتا رہا۔ وہ اس اندھیرے نے بھی پل بھر نے بھی کرم کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ انتقام کی آگ نے مجھے پچھلے 4 سالوں سے سونے نہیں دیا۔ میں آج تک اسی طرح زور سے قبرستان آ کر آپا کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا رہتا ہوں۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہیں کہ شاید مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے یا اثر وغیرہ، مگر میں انہیں سمجھا سکتا کہ تو آپا کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا، اسی قبرستان میں۔ چند پل اسی طرح خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ کوئی کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں جب مروں گا نا سرکار، تو اوپر جا کر اس سے ضرور پوچھوں گا کہ وہ اتنے بڑے ظلم پر کیوں خاموش رہا۔ میں اس سے ایک دفعہ معلوم کروں گا کہ جو قتل کر لیتے ہیں وہ اتنے چین سے کیسے رہ سکتے ہیں، وہ اتنی پرتعیش زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔
پوچھوں گا اسے، مجھے اسے بہت شکوے ہیں۔